پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کو سیر اور شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اس کا بہت اہتمام کرتا تھا۔ ایک دن شکار کرنے کے خیال سے بادشاہ محل سے نکلا اور گھومتے پھرتے بہت دور نکل گیا۔ راستے میں ایک تالاب کے کنارے چاروں طرف درخت اور پھلواریاں لگی ہوئی تھیں۔ بادشاہ اسی جگہ تھکان دور کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک جانب ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ بادشاہ کو اس سنسان جگہ پر اس لڑکی کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ اس نے قریب جا کر پوچھا کہ تم کون ہو اور اس ویران جگہ پر کیسے آئی ہو؟ لڑکی نے غمگین لہجے میں جواب دیا، میں اس درد بری دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرا کوئی والی وارث نہیں۔ میری کہانی بہت دردناک ہے۔ میں اور میرے ماں باپ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک روز سفر کرتے ہوئے ہم لوگ راستہ بھول گئے اور ایک سنسان جنگل کی طرف نکل گئے۔ کچھ دور اس جنگل میں گئے تھے کہ بہت سے ڈاکوؤں نے ہم لوگوں کو گھیر لیا اور قافلے کے تمام لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ہمارا سارا سامان بھی لوٹ لیا۔ زیادہ تر لوگ مارے گئے اور جو لوگ باقی رہے وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ وہ لوگ کدھر گئے اور ان پر کیا گزری، مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اس لوٹ مار کے وقت میں بھی ایک طرف کو بھاگی اور ایک جھاڑی میں جا چھپی۔ جب تمام ڈاکو لوٹ مار کر کے چلے گئے تو میں جھاڑی سے نکلی اور ادھر ادھر اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگی کہ شاید کوئی مل جائے تو مجھے کچھ اطمینان اور تسلی ملے اور کسی آبادی کی طرف چلے جائیں۔ بدقسمتی کہ کوئی بھی آدمی اپنے قافلے کا مجھے نہیں ملا اور میں اس بیابان میں اکیلی بھٹکتی رہی۔ اس جگہ آ کر مجھ کو کچھ سکون ملا تو میں یہیں رہنے لگی۔ یوں وہ لڑکی اپنی کہانی ختم کر کے زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ بادشاہ نے لڑکی کو گھوڑے پر سوار کیا اور واپس اپنے شہر کو روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے گھر پہنچ کر اس کے آرام اور رسائش کا پورا انتظام کیا اور ہر طرح اس کی دلجوئی کرتا رہا۔ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت ذہین بھی تھی اور حاضر جواب بھی۔ بادشاہ کی دلچسپی محبت میں تبدیل ہو گئی اور بالآخر بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اب وہ ایک ملکہ تھی۔ بادشاہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا اور اس کا سارا وقت ملکہ کے ساتھ گزرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اداس رہنے لگا اور رفتہ رفتہ اس کی صحت خراب ہونے لگی۔ خود بادشاہ اور درباریوں کو بڑی تشویش ہوئی۔ علاج کے لیے مشہور اور نامی حکیم بلائے گئے۔ یوں بادشاہ کا علاج ہونے لگا لیکن علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ مرض مزید بڑھتا گیا۔ اسی ملک کے ایک شہر میں ایک بہت مشہور حکیم بھی رہتے تھے۔ جب کوئی حکمت اور دوا کارگر نہ گزری تو ان حکیم صاحب کو بلایا گیا اور علاج شروع کروایا گیا، مگر اس حکیم کا بھی کوئی نسخہ کارگر نہ ہوا۔ حکیم سخت پریشان تھا کہ آخر کوئی بھی دوا کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہو رہا۔ اسی غور و فکر میں حکیم لگا رہا کہ اس کا ذہن ملکہ کی طرف گیا اور اس حکیم نے سوچا کہ ذرا اسے بھی دیکھا جائے، ممکن ہے اس کے ذریعے کوئی مرض ہو گیا ہو۔ حکیم نے ملکہ کو دیکھا مگر مرض کی کوئی علامت اس میں نظر نہ پڑی، لیکن اپنی حکمت اور دانش مندی سے وہ حکیم اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انسان کی شکل میں کوئی دوسری شے ہے۔ رانی کے متعلق جاننے کے لیے حکیم نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس نے حکم دیا کہ آج رات محل میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رکھا جائے، یہاں تک کہ شہر میں سبھی لوگ رات میں پانی نہ رکھیں اور رات کو محل میں نوکر وغیرہ بھی نہ رہیں، تاکہ آدھی رات کو پانی کی ضرورت پڑنے پر بادشاہ ملکہ سے پانی طلب کرے۔ لہٰذا منصوبے کے تحت سارے کام پوری ہوشیاری سے انجام دیے گئے۔ آدھی رات کو بادشاہ نے پانی طلب کیا۔ ملکہ پانی کے لیے ادھر ادھر محل میں پھرنے لگی مگر محل میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ادھر بادشاہ پانی کے لیے کچھ زیادہ ہی پریشان ہوا۔ اس نے رانی سے کہا، اگر مجھے پانی فوراً نہ ملا تو میرا دم نکل جائے گا۔ رانی بادشاہ کی طلب دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، پانی لانے کے لیے گلاس لے کر باہر گئی اور گھبرائی ہوئی راجا کے پاس واپس ہوئی۔ پانی سے بھرا ہوا گلاس دیکھ کر راجا کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے گلاس کو اپنے ہونٹوں سے لگایا لیکن پانی بہت کھارا تھا، جیسے کسی نے گلاس میں نمک گھول دیا ہو۔ بادشاہ بڑی مشکل سے ایک ہی گھونٹ پانی پی سکا اور گلاس کو رانی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یوں جو کچھ بھی ہوا سارے حالات کو بادشاہ نے حکیم سے بتایا۔
وہ حکیم سمجھ گئے کہ پانی ضرور رانی کے ذریعے سمندر سے لایا گیا ہے۔ حکیم کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ رانی کی شکل میں کوئی دوسری چیز ہے۔ اس کو جاننے کے لیے حکیم نے کئی دوسری ترکیبیں کی، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا، اس لیے کہ رانی بھی اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ اس کے راز کو کوئی جان نہ سکے۔ اس روز رات میں پانی لانے کے بعد ملکہ اور بھی زیادہ ہوشیار ہو گئی تھی۔ ادھر بادشاہ بھی رانی پر پوری نظر رکھتے ہوئے اس کی رہائش گاہ اور اٹھنے بیٹھنے پر غور کرنے لگا۔ ایک روز رانی اپنے کمرے میں بڑے سے آئینے کے پاس کھڑی تھی اور اسی وقت وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ اتفاقاً ادھر سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوا کہ یہ رانی ایک بڑے آئینے کے پاس کھڑی ہے، مگر آئینے میں رانی کی شکل کے بجائے ایک ناگن کی شکل دکھائی دے رہی ہے۔ بادشاہ کو یہ نظارہ دیکھ کر بڑا خوف طاری ہوا اور وہ دبے پاؤں وہاں سے لوٹ آیا۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اس واقعہ کو بادشاہ نے حکیم سے بیان کیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ جس شے کو جاننے کے لیے میں پریشان تھا اس کا راز آج ظاہر ہو گیا ہے۔ وہ غور کرنے لگا کہ اس ناگن سے چھٹکارا دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حکیم کی خاموشی دیکھ کر بادشاہ کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جو آپ اس طرح خاموش ہیں۔ حکیم نے ایک لمبی سانس لی اور بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ جس رانی پر دل کھو بیٹھے ہیں وہ ایک ناگن ہے جس نے ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر لی ہے، اور یہ ناگن یوہا نسل کا ایک سانپ ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ اگر اس سانپ سے 100 برس تک کسی انسان کا سامنا نہ ہو تو اسے یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس شکل میں چاہے کر لے۔ چنانچہ اب اس نے خود کو انسان کی شکل میں تبدیل کر لیا ہے اور ایک خوبصورت عورت بن کر اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اب اس سے آپ کو کسی طرح چھٹکارا کر لینا چاہیے، ورنہ آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اور بادشاہ سلامت، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ اس بات کی خبر رانی کو کسی طرح نہ ہو، ورنہ کھیل بگڑ جائے گا اور آپ کی جان کے علاوہ بہت ساری اور بھی جانیں چلی جائیں گی۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت دکھ ہوا۔ دراصل بادشاہ رانی کو بہت پیار کرتا تھا۔ رانی بھی بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اصل میں وہ تھی تو ایک ناگن ہی۔ اس لیے حکیم اس ناگن کو ہلاک کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا تاکہ بادشاہ کو اس سے نجات مل جائے۔ ایک روز حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ کسی روز آپ سیر و تفریح کا منصوبہ بنائیں اور سیر سمندر میں کشتی پر کی جائے جس میں آپ، رانی صاحبہ اور میں خود رہوں گا۔ کشتی دھیرے دھیرے سمندر کے گہرے حصے میں ڈالی جائے گی۔ وہاں پہنچ کر آپ رانی سے باتیں کرتے کرتے اپنی انگوٹھی سمندر میں گرائیں گے۔ آپ کی قیمتی انگوٹھی سمندر میں گرتے دیکھ کر آپ کی محبت اور خوشنودی میں رانی اس انگوٹھی کو لانے کے لیے سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا دے گی۔ اسی وقت میں اپنی ترکیب سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ یوں حکیم کے اس منصوبے کے مطابق ایک دن سمندر میں سیر و تفریح کی غرض سے بادشاہ، ملکہ اور حکیم ایک خوبصورت اور بڑی سی کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ منصوبے کے تحت بادشاہ نے ملکہ کی آنکھ بچا کر موقع سے انگوٹھی سمندر میں گرا دی اور چونک کر کہا، ہائے میری انگوٹھی سمندر میں گر گئی۔ اس انگوٹھی کو میں جان کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ اور یوں بادشاہ بہت افسوس کرنے لگا۔ بادشاہ کو اس طرح پریشان دیکھ کر رانی بولی، حضور آپ گھبرائیں نہیں، میں سمندر میں تیرنا اور غوطہ لگانا خوب جانتی ہوں، کوشش کروں گی آپ کی انگوٹھی مل جائے۔ بادشاہ نے کہا، لیکن تمہاری جان اس انگوٹھی سے بھی زیادہ پیاری ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی طرح خطرے میں پڑ جاؤ۔ ملکہ نے کہا، کوئی ایسی بات نہیں حضور، آپ اطمینان رکھیں، یہ چند منٹ کا کام ہے۔ ملکہ سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے اتری اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ صرف میرا ہاتھ پکڑے رہیں۔ بادشاہ نے ملکہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے غوطہ لگا دیا۔ حکیم جو اسی موقع کے انتظار میں تھا، جلدی سے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور ملکہ کے ہاتھ کے چاروں طرف کچھ سفوف جیسی چیز چھڑک دی۔ اس سفوف کے ڈالتے ہی پانی پتھر کی طرح جم گیا، جس کی وجہ سے ملکہ پانی سے اوپر نہ آ سکی۔ بادشاہ نے ملکہ کا ہاتھ جلدی سے چھوڑ دیا۔ ہاتھ کے علاوہ رانی کا باقی جسم پتھر کی طرح سخت اور بے جان ہو گیا۔ رانی کا ہاتھ آج بھی سمندر میں ہلتا نظر آتا ہے۔ اور پھر حکیم نے کشتی کو ساحل کی طرف موڑ دیا اور بادشاہ سے کہا کہ اب آپ بغیر دوا کے تندرست ہو جائیں گے، آپ کا یہی علاج تھا۔ بادشاہ کو اس بات سے خوشی ضرور ہوئی، مگر ملکہ کی محبت جو اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی، اس کی جدائی سے اسے ضرور فرق پڑا۔ لیکن جب اس کی حقیقت کو سوچتا
تو خدا کا شکر ادا کرتا کہ ایک بلا سے چھٹکارا مل گیا جو میری جان کے در پہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بہت سی کشتیاں اور جہاز اس ہلتے ہوئے ہاتھ کی طرف سے گزرتے وقت تباہ اور غرق ہو جاتے۔ یہ دیکھتے ہوئے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ سمندر میں جہاں ہاتھ ہل رہا ہے وہاں سے کچھ فاصلے پر لوگ اپنی کشتیاں لے جائیں۔ اس طرح وہ ہاتھ خطرے کا نشان بنا ہوا تھا، جسے لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ خطرے کا نشان ہے اور وہاں سے کوسوں دور دور رہتے تھے۔